اور ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک صحابی کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت سلمان فارسی. سنا نہیں سنا؟ وہ مدینے آئے، کہو وہ مدینے آئے، غلام بن کر آئے، جیسے بھی آئے مدینے آئے. ان کو خبر ملی کہ یہاں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، اور ان کا نام کیا ہے؟ ارے کہو نا، ان کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی، آئے. خیر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کو دیکھا، ایمان قبول کر لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب میں فارس میں تھا، سنو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے، میں کہاں تھا؟ فارس میں تھا. اس وقت مجھے ایک راہب ملا تھا، راہب کہتے ہیں عیسائیوں کا پادری، کہتے مجھے ایک راہب ملا تھا. اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر تجھے کوئی بھی نبی ملے تو نبی کے پہچاننے کے 3 نشانیاں ہیں. بھائی نبی کو پہچاننے کی کتنی نشانیاں؟ 3 نشانیاں ہیں. اگر ان کے سامنے صدقے کا مال ہوگا وہ قبول نہیں کریں گے، ہدیے کا مال ہوگا نمبر 2 قبول کریں گے، اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک نشان ہوگا جس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے. جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مہر. اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مدینے آیا، مجھے خبر ملی کہ نبی ہے، میں گیا، آپ کا چہرے انور دیکھا، میں نے ایمان قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن مجھے وہ پادری کی بات یاد آئی، مجھے وہ راہب کی بات یاد آئی کہ نبی میں کتنی نشانیاں ہوتی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں گیا اور میں نے تھیلے میں صدقے کی کھجوریں بھری. کون سی کھجوریں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غریب سریب آدمی کسی طرح میں نے صدقے کی کھجوریں تھیلے میں بھری اور میں سیدھے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کر میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، یہ صدقے کی کھجوریں لے کر آیا ہوں، آپ قبول کریں تو آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان، یہ صدقے کی کھجوریں اور صدقہ نبی کھایا نہیں کرتے، اس سے کام کرو، یہاں جتنے غریب ہے اور جتنے پریشان حال ہے سب کے اندر تقسیم کر دو. حضرت سلمان فارسی فرماتے میں غریبوں میں کھجور تقسیم کرتا اور میرا دل کہتا قد تم الاول، الحمدللہ آج پہلی نشانی مکمل ہو گئی. میں پہلی نشانی. حضرت سلمان فارسی فرماتے پھر گیا، اس کے بعد میں کچھ اور مزدوری وغیرہ کیا اور کچھ کھجوریں میں نے اپنے پیسوں سے خریدا، ہدیے کی کھجور، پریزنٹ، تحفہ، کہتے میں نے ٹھیلے میں ڈالا اور سیدھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ بڑی محنت سے میرے خون پسینے کی کمائی کی کھجوریں آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا، آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا، آپ کے لیے پریزنٹ لے کر آیا، آپ قبول کرو تو آپ کا احسان ہوگا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان آجا، اگر یہ ہدیہ ہے تو ہدیہ قبول کرنا، یہ تو میری سنت ہے، دینا بھی میری سنت ہے اور لینا بھی میری سنت ہے. لاؤ. اللہ کے رسول نے خود بھی کھایا، صحابہ کو کھلایا اور اپنے ہاتھ سے حضرت سلمان کو بھی کھلایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب یہ ہو گیا میں نے کہا قد تمت ثانی، دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی. بھائی ہو گئی کہ نہیں دوسری نشانی؟ اب تیسری نشانی ایک تھی کہ دونوں کندھوں کے درمیان میں ایک نشان ہے جو مہر نبوت ہے، جو چمکتی رہتی ہے، لیکن وہ تو کپڑے کے اندر ہے. بھائی دونوں کندھوں کے اوپر تو کیا رہے گا؟ کپڑا رہے گا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے پہلی نشانی تو ہو گئی. ارے میں صدقے کی کھجوریں لے کر آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا. ارے کہو رے بھائی قبول کیا. دوسرے دن میں ہدیے کی کھجوریں لے کر آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا. اب حضرت سلمان فارسی کہتے کہ تیسری نشانی کا کیا کروں؟ ایسے تھوڑی کہہ سکتا کہ آپ کی چادر ہٹاؤ، میں آپ کا کپڑا ہٹاؤ. حضرت سلمان فارسی فرماتے تھوڑا ٹینشن میں اور میں اٹھا بیٹھا. حضرت سلمان فارسی کہتے میں اٹھا بیٹھا، میرے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہا کہ سلمان ایک نشانی پوری، دوسری پوری، آجا چادر ہٹاتا ہوں، تیسری نشانی بھی دیکھ کر چلا جا. ہمارے نبی نے خود فرمایا سلمان آجا اور تیسری نشانی بھی دیکھ کر چلا جا. یہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک کو ہٹایا. حضرت سلمان فارسی فرماتے آپ کے دونوں شانوں کے درمیان میں نے مہر نبوت کو دیکھا جو چمک رہی تھی. حضرت سلمان فارسی فرماتے اللہ کی قسم میں وہ صحابی ہوں آگے بڑھا اور مہر نبوت کو میں نے چوم ہی لیا. میرے پیارے دوستو یہ ہے کون؟ حضرت سلمان. اور جب بات آئی تو ایک بات بتا دو، حضرت سلمان فارسی دیکھو جو محمدی بنتا ہے اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے. ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں باتیں ہونے لگی کہ ان کو کون سی جماعت میں رکھے، انصار میں رکھے کہ مہاجرین میں رکھے. اس لیے کہ مہاجرین مکہ سے آئے ہیں، کیا ان کو مکہ والوں میں رکھے یا ان کو انصار میں رکھے جو مدینے والے ہیں؟ یعنی ان کو مدینہ والا بنائے یا مکہ والا بنائے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سلمان یہ تو فارس سے آئے ہیں، ایران سے آئے ہیں، نہ تو ان کا تعلق مکے سے ہے نہ ان کا تعلق
مدینے سے. اس لیے ایک مرتبہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے سلمان تجھے کون سی جماعت قبول کرے گی؟ یہ مکہ والے تجھے قبول کرے یا مدینہ والے تجھے قبول کرے؟ اتنا ہمارے نبی نے فرمایا کہ سارے مہاجرین نے کہا اللہ کے رسول سلمان ہم کو دے دو، اس لیے کہ یہ تو بڑا چوٹی والا ایمان رکھتا ہے، ہم کو دے دو. انصاریوں نے سنا کہا اللہ کے رسول ہم کو دے دو. مکہ والے کہے سلمان ہم کو دے دو، مدینے والے کہے سلمان ہم کو دے دو. ہمارے نبی نے فرمایا سلمان نہ تو مہاجر میں، سلمان نہ تو انصاری میں، سلمان کو تو میں نے اپنے گھر والوں میں بنا دیا ہے. میں سلمان کو تو میں نے اپنے کیوں؟ اس لیے کہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے آقا کی مانتا کون کتنا ہے، ورنہ خاندانوں سے کچھ نہیں ہوتا. ارے ہوتا قبیلے سے کچھ ہوتا، ارے کوئی اونچے قبیلے کا ہو تو ہوگا، ایمان میں اس کا کوئی فرق پڑتا؟ ارے کوئی فرق پڑتا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عربی انسان کو کسی عجمی انسان پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گھوڑے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، کسی قریشی کو غیر قریشی کے اوپر کوئی فضیلت کسی کو نہیں. فضیلت تو اس کو ہوگی جو محمدی ہوگا. کہہ دو صلی اللہ ہو. یہ تو یہی دیکھا جائے گا کہ کون سے عمل لے کر آیا ہے. ویسے ہی کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ سے اونچا کس کا مقام ہوگا؟ ارے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام کس کا اونچا ہوگا؟ حضرت فاطمہ کون ہے؟ ارے میرے پیارے دوستو حضرت فاطمہ کون ہے؟ اگر ایک طرف نظر اٹھاؤ تو حضرت فاطمہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے. ارے حضرت علی کی بیوی ہے. ارے حضرت حسن اور حسین شہید کربلا کی ماں ہے. ارے حضرت فاطمہ وہ ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، فاطمہ کو غصہ مت دلانا، فاطمہ ناراض تو ابا بھی ناراض. صلی اللہ فاطمہ کا مقام اتنا اونچا. لیکن ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ارے آپ کو معلوم ہوگا بخاری میں لکھا ہوا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا فاطمہ اعملی وانقضی نفسک من النار لا ينفعک ان اباک نبی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ عمل کرو، اے فاطمہ عمل کرو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو کہتے فاطمہ عمل کرو، فاطمہ عمل کرو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کل یہ مت کہنا کہ تمہارے ابا نبی تھے. میں قیامت میں یہ مت کہنا کہ تمہارے ابا، یعنی رشتہ داری مت بتانا. ارے میرے دوستوں رشتہ داری قیامت میں کام آئے گی. اونچے سماج میں رہنا قیامت میں کام آئے گا. ارے کہو بھائی کام آئے گا. اونچی ڈگری قیامت میں کام آئے گی. ارے کوئی گھوڑا ہوگا تو کیا قیامت میں کامیاب ہو جائے گا؟ ارے کوئی مالدار ہوگا تو کیا قیامت میں کام آئے گا؟ ارے میرے دوستوں اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے خوبصورتی سے کوئی مطلب نہیں، اللہ فرماتے مجھے مال سے کوئی مطلب نہیں، اللہ فرماتے مجھے تیری ڈگری سے کوئی مطلب نہیں. ارے میرے پیارے دوستوں اگر اللہ نے مال دیکھا ہوتا تو امیہ کو اللہ ایمان دیتا. اس لیے کہ مکے میں سب سے بڑا رئیس کون تھا؟ امیہ تھا. مکے کا سب سے بڑا رئیس امیہ تھا. ایمان ملا؟ ارے بولو ایمان ملا؟ اس لیے کہ اللہ نے مال کو نہیں دیکھا. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر خوبصورتی کو دیکھا ہوتا تو مکے میں سب سے پہلے ایمان ابو لہب کو ملتا، اس لیے کہ اس کو مکے کا سب سے بڑا خوبصورت سمجھا جاتا تھا. ارے اللہ نے اگر ڈگری کو دیکھا ہوتا تو سب سے بڑا مکے کا چودھری ابو جہل تھا، لیکن ابو جہل کو ایمان ملا؟ میرے دوستوں اللہ نے مال نہیں دیکھا، اللہ نے خوبصورتی نہیں دیکھی، اللہ نے ڈگری نہیں دیکھی، اللہ نے دل دیکھا. اسی لیے امیہ کو ایمان نہ ملا، ابو لہب کو ایمان نہ ملا، ابو جہل کو ایمان نہ ملا. ایمان ملا تو کالے کلوٹے غلام حبشی حضرت بلال کو ایمان نصیب ہو گیا. تو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوست؟ اصل چیز محمدی صلی اللہ